جو ہمارے درمیان اختلافی مسائل ہے نا ان پہ اگر امتیاز صاحب تیار ہیں انہوں نے بات کرنی ہے تو پھر بات کی جا سکتی ہے. آپ نے کہا جی کہ آپ کے اور ہمارے مابین جو اختلافی مسائل ہیں ان پہ بات کر لی جائے. بھائی اس بات کو سمجھو، آپ کے ہمارے درمیان سب سے بڑا اور اصل اختلاف مرزا غلام احمد قادیانی ہے، جو کہ آپ کے نزدیک آپ کے حکم ہیں، نبی ہیں، مسیح موعود ہیں، مہدی ہیں ایٹسیٹرا. تو اس لیے بھائی اگر تو واقعتاً آپ نے اصولی طور پہ بات یہ کی ہے نا، تو یہ ہمارا آپ کا اختلاف ہے. اب دیکھیں ذرا، کیا اس بات سے آپ انکار کر سکتے ہیں کہ آپ کی جماعت کا بنیادی مقدمہ ہے وفات مسیح؟ آپ کی جماعت کا فیورٹ ٹاپک ہے وفات مسیح. اگر آپ وفات مسیح پہ بات کرنے کے لیے تیار ہیں ابھی کر لیں، اگر کسی کو لانا ہے ابھی لے آئیں، ہم تیار ہیں. اچھا پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو آپ نے بات کی ہے نا یہ غلط بات ہے. ہمارے اور آپ کے درمیان مرزا صاحب تو امت میں نبی ہیں، وہ تو اختلاف کی وجہ ہے ہی نہیں. انہوں نے تو ریسٹور کیا آگے دین کو جس کو آپ چھوڑ چکے تھے. الرحمن الرحیم. ابھی انہوں نے ایک بات انہوں نے کہا جی کہ اگر ہم آپ کے سوالوں کے جواب دے دیں، اگر ہم ایسے کر دیں تو کیا آپ مرزا صاحب کو مان لیں گے؟ پیارے بھائی، ہم جب عیسائیوں سے بات کرتے ہیں، عیسائیت کا کیا مقدمہ ہے کہ نعوذ باللہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ اللہ کے بیٹے ہیں اور 3 میں سے تیسرے ہیں. تو اگر وہ ہم سے یہ بات کہے کہ اگر میں آپ کو دلائل دے دوں، اگر میں آپ کے سوالوں کے جواب آپ مان لیں گے، بھائی وہاں پہ ماننے کا سوال ہی پیدا. جس طرح عیسائیت کا مقدمہ کسی صورت میں آپ نہیں مان سکتے، کیوں؟ کیونکہ اس مقدمے کا اسلام سے تعلق ہی کوئی نہیں ہے. اسی طرح مرزا غلام احمد قادیانی کا مقدمہ ہے، ان کی نبوت ہو، مسیحیت ہو، مہدویت ہو، وہ بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے ہم عیسائیت کی بات مان لیں. تو دلائل کی بات نہیں ہے، اصول کی بات ہے. اچھا، اب بجائے بیک اینڈ فورتھ کے، اگر آپ وفات مسیح پہ بات کرنے کے تیار ہیں، جو آپ کا فیورٹ ٹاپک ہے، ہم ابھی بات کرنے کو تیار ہیں. شکریہ. چلیں جی، بولیں جی بادشاہ سلامت، بولیں. جی نہیں میں دیکھیں، میں یہ کر رہا تھا جب عیسائیوں والی آپ بات بیچ میں لے آئے ہیں، وہ ان کا معاملہ اور ہے. ان کو جب ان کے سامنے کیس رکھا جائے گا تو اس کا ایک اور طریقہ ہوگا. اب آپ عیسائی تو نہیں ہے نا، آپ کے پاس تو آلریڈی وہی دین ہے، صرف اس میں آپ نے خرافات ڈال کے جو اس میں تبدیلیاں کی ہوئی ہیں، بس ان کا معاملہ ہے، اس کی تجدید کا معاملہ ہے. تو اس لیے اس کو کرسچینٹی سے ملانا تو میرے خیال میں کوئی ٹھیک نہیں ہے. تو لہذا آپ اصل میں وہ جو اصل موضوعات ہیں ان سے بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں اور مرزا صاحب کی طرف آتے ہیں، ان پہ اٹیک کرتے ہیں. ان کی میری بات ہو رہی ہے، آواز ٹھیک آ رہی ہے؟ ہلو فاروق، آپ کی آواز آ رہی ہے میرے خیال میں، تو بولیں. اچھا ہاں ٹھیک. کوئی اور دوست مجھے ہاں بتائے تو ذرا کیا اس لیے مسئلہ ہے، میرے بجائے طرف اس ہے یا کے ان کی کہ طرف لڑائی ایشو ہے؟ جھگڑے میں پڑنے سے اور ایسے موضوعات پہ بات کرنے سے کہ جس کا رزلٹ کوئی نہیں نکلے گا، تو بہتر یہی ہے کہ جس پر آپ کو میر سلیم صاحب اس دن لے کے آ رہے تھے اسی طرف آ جائیں، آپس میں بیٹھ کے پیار میں بس بات ہو جائے گی، لوگوں کے علم میں بھی اضافہ ہو جائے گا. یہ جائے کہ آپ ایک سخت موقف اختیار کر کے بیٹھے اور گفتگو آگے چلے بھائی گی. کس کے نیٹ کا بیڑا غرق ہے، کوئی رفیع بھائی کامنٹ کر آپ کے سن بتا رہا دے تھا، آپ نیچے. کہہ رہے تھے کہ لوگ آتے نہیں ہیں. اور فاروق بھائی وہ اپنی بات ٹائم کر ہو گیا چکے ہیں آپ کا، میرے میرے خیال خیال میں، میں ٹائم ہو گیا ان بھائی. کی آواز سب کو، ہاں جی وہ اپنی بات بھی کر چکے، ان کی آواز بھی سب کو آ رہی تھی انشاءاللہ. اچھا پھر میری طرف پرابلم تھا. چلیں میں ٹائمر شروع کرتا ہوں دوبارہ سے. جی آپ کریں بات. چلے جی میں بات کرتا ہوں. پہلی بات تو یہ ہے، آپ نے کہا آپ عیسائی تو نہیں ہیں. ذرا سنیں بھائی توجہ کے ساتھ. ایمان اور عقیدے کی روح سے مسلمانوں کے لیے قادیانیت یا احمدیت بطور مذہب خدا کی قسم عیسائیت سے بدتر ہے. برا نہیں بنانا، یہ ہمارا عقیدہ ہے. آگے چلتے ہیں. آپ نے کہا جی کو وہ میر سلیم نے آپ کو آپشن دیے تھے، شاید آپ صرف بات ہی کر رہے ہیں، شاید آپ کو بات کا پتہ ہی نہیں ہے. اور بھائی میر سلیم کے آپشن میں ایک یہی بات تھی نا، وفات مسیح. مرزا غلام احمد قادیانی نے کہا کہ بھئی اگر وفات مسیح میں میرا جو مقدمہ ہے اس کو آپ غلط ثابت کر دیں تو میں جھوٹا ثابت ہو جاؤں گا.
ہم آپ کو وہ چیز بطور معیار یا کرائٹیریا کے خدا کے بندوں پیش کر رہے ہیں کہ جو آپ کے حکم و عدل نے بطور معیار پیش کی ہے. تو اللہ کا نام لیں اور آپ دیکھیں سمپل سی بات ہے. آپ یہ بتا دیں جی کہ میں وفات مسیح کے حوالے سے بات کرنے کے لیے تیار اس وقت نہیں ہوں، یا مجھے ٹائم چاہیے، یا میں کسی کو لانا چاہتا ہوں. آپ لے آئیں، ہم تیار ابھی انشاءاللہ. شکریہ جی. ہاں جی بادشاہ سلامت، بولو بھائی، خود ہی بول لیا کرو. امتیاز صاحب جو دیکھیں جو آپ نے بات کی ہے نا، بھئی آپ تو حکم و عدل ان کو تو مانتے ہی نہیں. میں بات اصل میں آپ سمجھے نہیں، میں بات یہ کر رہا تھا کہ آپ نے، وہ تو امت میں نبی ہیں، تو آپ تو نبوت کی کھڑکی بند کر چکے ہیں نا. تو اس کے لیے اس کو پہلے کھولیں گے تو پھر ہی آگے بات چلے گی نا. اس کے بغیر تو اس پہ بات کرنا فضول ہے. بھئی جھوٹا ثابت کرنا کیا مطلب؟ آپ چھوڑ دیں ان کو، میرے صاحب کو سائڈ پہ رکھ دیں. آپ نے قرآن و حدیث سے اگر ختم نبوت پہ اور وفات مسیح پہ بات کرنی ہے تو میں ان سے ریکویسٹ کر لوں گا. میں تو ڈیبیٹر نہیں ہوں، میری طرف سے تو معذرت ہے. جی امتیاز چلیں جناب ٹھیک ہے، یہ بات ان کی مکمل بھائی، انہوں ہوگی. نے مرزا ابھی صاحب کو اگر سائڈ آپ پہ رکھ ابھی دیا ہے. سلیم میر کو آپ لانا بولیں. نہیں میں نے سائڈ پہ نہیں رکھا، میں سائڈ پہ جی نہیں جناب رکھا. بالکل سب نے دیکھیں سوری معذرت، یہ فاروق صاحب آپ نے بیچ میں لقمہ دے دی ہے. نہیں آپ کی باری میں نہیں ہے سائڈ ابھی، پہ آپ رکھنے کی خاموش بات رہیں نہیں کر رہا. بھائی، آپ اگر آپ کو خاموش رہیں. جوابات مل جائیں آپ آپ یہاں پہ خاموش لکھ رہیں، کے ان دے کو دیں کہ بات بھائی کرنے دیں. ٹھیک ہے ہم ماننے کو تیار ہیں آپ کے کہ الفاظ، امتی محمدیہ میں امتی بھائی نبی آپ، آ ان سکتا کا ہے. نیٹ خراب تو تھا بات ختم ہو، میرے صاحب پہ بات کر لیں گے. بھائی. ان کا اچھا ابھی مجبوراً پھر مجھے آپ کو وہ کرنا پڑے گا. ان کے سگنل مجھے کمزور نظر آ رہے تھے، آپ کی بات میں نے صرف ریپیٹ کی ہے. ارے بھائی پتہ نہیں یار میرا نیٹ خراب ہے یا کس کا ہے، کچھ سن ہی نہیں رہا میری بات، میں اکیلا ہی بولی جا رہا ہوں. فاروق بھائی آپ کی آواز، فاروق کیا بھائی ہوا ہے؟ آپ کی آواز بالکل ٹھیک آپ کی آپ آواز کریں بالکل ٹھیک امتیاز بھائی، آتی ہے. بات پوری کریں، وہ خود ہی بھاگ گئے ہیں. جی اچھا جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اچھا پہلی بات تو یہ ہے کہ انہوں نے واضح الفاظ میں کہا ہے کہ اچھا، مرزا پھر صاحب کو وہ سائڈ جان پہ بوجھ کے کر دیں. ڈرامہ کرتے ہیں. چلیں آپ بولیں. اچھا جی، میں شاید نہ کوئی لیگ آ رہا ہے، میں دوبارہ اپنی بات رکھ دیتا ہوں. دیکھیں سب لوگوں نے سن لیا، انہوں نے کہا جی کہ مرزا صاحب کو سائڈ پہ کر دیں. خدا کے بندو، مرزا صاحب کی صداقت آپ ثابت کرنے آتے ہو، ان کو آپ سائڈ پہ کر دیتے ہو. ایک بات. دوسری بات یہ ہے انہوں نے لوگوں کو تاثر دیا کہ سلیم میر کے پاس کوئی توپ ہے جو وہ چلا سکتا ہے. یہ بیٹھے ہوئے لائیو بیٹھے ہوئے وفات مسیح پہ آج سلیم میر کر لے، بعد میرے ساتھ آ کے ابھی کر لے، اور کیا اس کے کر سکتے ہیں ہم. شکریہ جی. جی جزاک اللہ. بس وہ تو تشریف لے گئے ہیں، انہوں نے کہا بھائی میرے پاس کی بات نہیں ہے، میں کوئی ڈیبیٹر نہیں ہوں. اور وہ اپنا کیا کہتے ہیں اس کو کہ مرزا صاحب کو سائڈ پہ رکھ دیں. آپ کے مجھے سگنل وہ بار بار ویک نظر آ رہے تھے تو میں نے آپ کے لیے ریپیٹ کیا. اب اس بات پہ بھی ان کو غصہ ہے، پتہ نہیں کیا چاہتے ہیں. یہ انصاف کا کون سا معیار چاہتے ہیں کہ آپ کا نیٹ اڑے، آپ کو میں بتاؤں تو وہ جائز ہے، آپ کو ٹائم ایکسٹرا دوں تو وہ جائز ہے، ان کو بتاؤں تو وہ پرابلم ہے. جی ٹھیک ہے، آپ کی بات آ گئی ہے، ان کی بھی آ گئی ہے، اگلا کچھ چیک کرتے ہیں. یہ تو ان تیلوں میں تو تیل نہیں ہے. لیکن مجھے جو کہتے ہیں نا مرزا صاحب کو ایک سائڈ پر رکھ دیں، اس کی کوئی دلیل بھی دے دے، وجہ کیوں سائڈ پر رکھ دیں. شاہ صاحب آپ کے تو علم میں ہے کہ یہ جو بات ہے نا کہ مرزا صاحب کو سائڈ پہ رکھ دیں، یہ بات تو لاہوری جماعت کے جو بعد میں لاہوری جماعت میں شامل ہو گئے لوگ، انہوں نے کہا تھا ایک پروپوزل کے طور پہ کہ ہم ایسے کرتے ہیں، ہم لوگوں کو مرزا صاحب کی تبلیغ نہیں کریں گے بلکہ اس کے علاوہ اسلام کی اچھی اچھی باتیں بتائیں گے. جب یہ بات مرزا صاحب کے علم میں آئی، انہوں نے کہا کہ مجھے چھوڑ کے تم کون سا مردہ اسلام پیش کرو گے، لہذا یہ قابل قبول نہیں ہے کہ تمہیں میری دعوت دینی ہے. اور کلمۃ الفصل کے اندر مرزا غلام احمد، اور یہ جو کتاب ہے یہ کلمۃ الفصل، جب آپ لوگ اس کتاب کو ڈاؤن لوڈ کرنے جاتے ہیں جماعت احمدیہ کی آفیشیل ویب سائٹ islam.org پہ، تو وہاں پہ یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ یہ جو کتاب ہے کلمۃ الفصل، یہ مرزا غلام احمد قادیانی کی نبوت کے حوالے سے جماعت کے موقف کی وضاحت کرتی ہے. یہ بات سب لوگ نوٹ کریں اپنے پاس. اچھا، اس کتاب کے اندر مرزا صاحب کا بیٹا بشیر احمد ایم اے وہ لکھتا ہے کہ مرزا صاحب نے نذیر صاحب محدث دہلوی رحمہ اللہ کو جب کہا تو کہا کہ میں تمہیں اسلام کی دعوت دینے آیا ہوں. یعنی مرزا غلام احمد قادیانی کا بیٹا یہ کہہ رہا ہے کہ اسلام کی دعوت کا مطلب ہے مرزا غلام احمد قادیانی کی دعوت، یعنی ان کی صداقت کو پیش کرنا. اور آج سارے احمدی کیا کہتے ہیں، ان پہ بات ہی نہیں کرنی.
جی میں وہی گزارش کر رہا ہوں کہ اگر بات نہیں کرنی تو پھر مسئلہ کس بات کا ہے؟ جس بندے کا مسئلہ ہے اس پر ہی بات نہیں کرنی تو پھر آپ کرنے کیا آئے ہیں؟ پھر ایسے ہی بنیاد ہی ختم ہو جاتی ہے. اور پھر وہی جو سورہ آل عمران کی آیت نمبر 81 ہے تو امتیاز بھائی وہ یعنی اب حالت ان کی دیکھیے کہ مرزا صاحب کا ترجمہ نہیں مانتے.